اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ علم ہے کہ جو نیکسٹ پیپر ہے وہ آپ لوگوں کا اردو کا پیپر ہے، تو اردو کا پیپر ایس ایل او بیسڈ پیپر ہوتا ہے، تو میں نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی اور تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ایس ایل او بیسڈ پیپر کیسا ہوتا ہے اور اس کی اٹمپٹیشن کیسے کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے اردو کا پیپر جو ہے اس میں آپ لوگوں کی 50 سے 60% گرامر آپ لوگوں کی شامل ہے، تو جو گرامر بھی وہی ہے جو آپ کی بک میں ہے، جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ ہم نے اسناد پڑھے تھے، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، زمانی الفاظ، اس کے علاوہ ہم نے علم بیان پڑھا تھا، علم بیان کے قاعدے ہم نے پڑھے تھے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے اصناف سخن کے بارے میں پڑھا اور اصناف نثر کے بارے میں پڑھا، ہم نے نظم کے بارے میں پڑھا، غزل کے بارے میں پڑھا، غزل کے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں کلاسز میں۔ آج صرف اور صرف میں آپ کو پیپر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو 9th کا جو پیپر ہے وہ اس کا جو سیکشن الف ہوگا، جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ 15 کے 15 وہ گرامر سے آئیں گے، اور گرامر صرف وہی ہوگی جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے، جو آپ لوگوں کے کورس کی گرامر ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں کے ایم سی کیوز بنائے گئے، وہ بنائیں گے وہ لوگ۔ تو جو بورڈ کا پیپر ہوگا اس میں 15 کے 15 ایم سی کیوز گرامر سے ہوں گے، تو آپ لوگ یہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ گرامر آپ لوگوں کو تیار ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگ جو ایم سی کیوز ہیں اس کے ٹوس مارکس ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا ہوگا، اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہوگا کہ سوال کیا پوچھا ہے، اس میں آپ لوگوں سے ڈیش کیا پوچھی گئی ہے یا اس میں کون سی بات پوچھی گئی ہے، آپ لوگوں نے غور کرنا ہے اس پر، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اس میں ٹھیک آپشن آتے ہیں وہ آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہوگا یا اس کو آپ لوگوں نے فل کرنا ہوگا۔ تو آپ لوگ اس اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کے پاس سارے کے سارے جو ایم سی کیوز ہیں وہ گرامر سے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ایم سی کیوز گرامر پورشن سے ہوں گے، تو آپ کوشش کریں کہ گرامر آپ لوگوں کو تیار ہو۔ یہاں پہ جو پہلا ایم سی کیو ہے اس میں اسناد کے بارے میں پوچھا ہے، دوسرے میں آپ سے دوسرا جملہ فعلیہ ہے، تیسرا جو ہے وہ تخلص کے بارے میں پوچھا ہے، چوتھے میں آپ لوگوں سے تشبیہ کے بارے میں پوچھا ہے، پانچواں جو ایم سی کیو ہے وہ آپ کی بک کا ہے، چھٹا جو ہے اس میں آپ لوگوں سے قافیہ کے بارے میں پوچھا ہے، ساتویں میں آپ لوگوں سے ہیت کے بارے میں پوچھا ہے، بناوٹ کے بارے میں پوچھا ہے، آٹھویں میں آپ لوگوں سے اصناف سخن کے بارے میں پوچھا ہے، نویں میں آپ لوگوں سے محاورے کے بارے میں پوچھا ہے، 10ویں میں آپ لوگوں سے روزمرہ کے بارے میں پوچھا ہے، 11ویں میں آپ لوگوں سے مرکبات کے بارے میں پوچھا ہے، 12ویں میں آپ لوگوں سے یہ جملے اسمیہ کے بارے میں پوچھا ہے، 13ویں میں آپ لوگوں سے شعر کے بارے میں پوچھا ہے، غزل کے بارے میں پوچھا ہے کہ بھئی جس نظم کے میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ ڈیش کہلاتا ہے۔ یہاں پہ نظم لکھا ہوا ہے بلکہ یہ شعر ہے، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے اسناد کے بارے میں، یہ جملے اسمیہ کے بارے میں پوچھا ہے، اور 15واں جو ہے اس میں آپ لوگوں سے مصنف کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جو آپ لوگوں کے جو چیپٹرز ہیں، 9 اسباق ہیں، ان میں آپ لوگ وہ اسباق جس نے لکھے ہیں ان کے نام آپ لوگوں کو آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سیکشن بی ہے اس میں آپ لوگوں کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، آپ کی بک سے دیا جائے گا۔ اس ماڈل پیپر میں جو پیراگراف دیا گیا ہے وہ فرسٹ ایئر کی بک سے دیا گیا ہے، تو آپ لوگ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ پیراگراف جو ہے وہ باہر سے آئے گا، بلکہ پیراگراف جو ہے وہ آپ کے کورس کے اندر سے ہی آئے گا۔ آپ کے جو 9 چیپٹرز ہیں آپ لوگوں کے، ان 9 چیپٹرز میں سے کسی نہ کسی چیپٹر کا کوئی نہ کوئی پیراگراف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف کو آپ لوگوں نے غور سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ سوال کو دیکھیں اوپر کے، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات میں سے 8 کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آپ لوگوں نے اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہوگا، اور جو کویسچنز دیے گئے ہوں گے نیچے، ان کویسچنز کا آنسر جو ہے وہ اس عبارت میں سے دیکھ کے آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا، لیکن اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا ہوگا کہ بھئی ایز اٹ از جو ہے وہ جملہ اٹھا کر آپ لوگوں نے اس کے آنسر میں لکھ لیا، اس طرح آپ لوگوں کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا جواب ٹھیک تو ہوگا، لیکن جواب کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے مطابق آپ لوگوں نے پھر جواب بنانا ہوگا، اپنے الفاظ میں بنانا ہوگا، اس میں کوئی اور چیز ایڈ نہیں کرنی ہوگی، بلکہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس سوال کے مطابق اپنا جواب دینا ہوگا۔ تو اس میں سے 9 کویسچنز ہوتے ہیں، 9 میں سے آپ لوگوں نے 8 کرنے ہوتے ہیں، اور ہر کویسچن کے 2 مارکس ہوتے ہیں، تو 16 مارکس اس کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہے اس کا جز بی، اس کے جز بی میں 2 کویسچنز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ مرکزی خیال یا خلاصے کا ہوتا ہے، دوسرا بھی مرکزی خیال
خیال یا خلاصے کا ہو سکتا ہے، یا دونوں خلاصے کے ہو سکتے ہیں، یا دونوں مرکزی خیال کے ہو سکتے ہیں. اور یہ مرکزی خیال اور خلاصے جو ہیں یہ آپ سے اسباق کے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور یہ آپ سے نظموں کے بارے میں پوچھے جا سکتے ہیں. 4 نظمیں اور 9 اسباق ہیں ہمارے پاس 9th کلاس میں. تو اس میں سے کسی نہ کسی کا مرکزی خیال آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، یا کسی کا خلاصہ آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے. خلاصے میں آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو 1/3 حصے تک محدود کرنا ہوگا، اختصار کے ساتھ لکھنا ہوگا، مختصر بیان کرنا ہوگا، جو مین پوائنٹس ہے اپنے الفاظ میں وہ بیان کرنے ہوں گے. جبکہ مرکزی خیال میں آپ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ وہ نظم یا وہ سبق جو ہے وہ کس خیال کے گرد گھوم رہا ہے، وہ کس مرکز کے وہ کون سے مرکز کے گرد یا کون سے خیال کے تحت وہ گھوم رہا ہے، وہ خیال آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا. اور اس سے آپ لوگوں کو کیا سبق اخذ کیا جاتا ہے، کیا سبق آپ لوگ اخذ کرتے ہیں، یا آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے یہ دو سوالات ہوتے ہیں، اور ان کے ہر سوال کے 5 نمبر ہوتے ہیں، 10 نمبر ان کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سوال نمبر 2 کا جز جیم جو ہے، یعنی تیسرا جز جو ہے، اس میں آپ لوگوں کو 6 کویسچنز دیے گئے ہوتے ہیں، اور وہ 6 کے 6 کویسچنز جو ہیں وہ گرامر سے ہوں گے آپ لوگوں کے. یعنی جو گرامر آپ لوگوں نے پڑھی ہے اپنی بک میں، جو کورس کی گرامر ہے اس سے ہوں گے. اس میں اسناد بھی آ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، اس میں زمانی الفاظ بھی آ سکتے ہیں، اس میں علم بیان بھی آ سکتا ہے، تشبیہ، استعارہ، مجاز، مثل، کنایہ بھی آ سکتا ہے، اس میں اصناف سخن بھی آ سکتے ہیں، اس میں اصناف نثر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بناوٹ بھی آ سکتی ہے، اس میں آپ لوگوں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے. مرکب ناقص بھی آ سکتا ہے، مرکب تام بھی آ سکتا ہے. تو ہر کویسچن کے 2 مارکس ہوتے ہیں. یہاں پہ جو کویسچنز ہیں زبانی الفاظ کی تعریف اور مثالیں دیں، صرف اور صرف تعریف کی ہے اور اس کے بعد مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد استعارہ اور تشبیہ میں فرق بیان کرے. آپ لوگوں نے کمپیریزن کرنی ہے کہ استعارہ کسے کہتے ہیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ منقبت کس طرح مناجات سے مختلف ہوتی ہے، منقبت کا 1 نمبر، مناجات کا 1 نمبر. آپ لوگوں نے دونوں کی ڈیفینیشن لکھنی ہوگی. ڈیفینیشن سے آپ لوگوں کا جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا. یہاں بھی آپ لوگوں نے جب فرق آپ لوگ بیان کریں گے استعارہ اور تشبیہ کے، تو یہاں بھی آپ لوگوں نے ایک مثال لکھنی ہے، اور آپ لوگوں نے تعریف لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے. دونوں کا آپ لوگوں نے وہ جو اس کی تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہوگی. اس کے درمیان آپ لوگوں کا جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا. یا پھر سمپل ورڈنگ میں اگر آپ لوگوں کو فرق کا معلوم ہے تو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا. میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا اس لیے، کیونکہ یہ پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس کی تعریف میں یا ہم اس کی تشریح میں جائیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے کہ ردیف کی تعریف کریں. کسی غزل یا نظم کے ہر شعر میں قافیے کے بعد کچھ الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں، انہیں ردیف کہا جاتا ہے. یا آپ لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعر کے یا مصرع کے آخر میں آنے والے دہرائے جانے والے الفاظ یا بار بار آنے والے الفاظ. نمبر 6 ہے دفتری اور ادبی انداز بیان میں امتیاز بیان کریں. یہ ہم نے انداز بیان پڑھے تھے، ہم نے 5 یا 6 انداز بیان پڑھے تھے ہم نے. تو ان میں آپ لوگوں نے پھر فرق واضح کرنا کہ دفتری کیسی زبان ہوتی ہے اور ادبی جو انداز بیان ہے وہ کیسا انداز بیان ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں نے پھر یہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ ان کویسچنز کے بھی ہر سوال کے درست جواب لکھنے پر 2 نمبر ہے. ان 5 کویسچنز کے بھی 2 مارکس ہوں گے. یہ تھا سیکشن بی. اور اب آتے ہیں سیکشن جیم پہ. سیکشن جیم میں جو پہلا کویسچن ہے سوال نمبر 3 جو ہے وہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں. اب یہ ایک بات اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ سیاق و سباق والا جو پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، وہ پیراگراف آپ لوگوں کی ایکسرسائز سے بھی آ سکتا ہے، آپ لوگوں کی مشق سے بھی آ سکتا ہے، اور آپ لوگوں کے چیپٹر سے بھی آ سکتا ہے. آپ لوگوں نے چیپٹر کو ایسا ریڈ کرنا ہوگا، ایسا پڑھنا ہوگا، ایسا سمجھنا ہوگا کہ آپ لوگ اس کا سیاق و سباق بھی کر سکیں، آپ لوگ اس کا خلاصہ بھی بیان کر سکیں، آپ لوگ اس کا مرکزی خیال بھی بیان کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا سیاق و سباق جو ہے وہ ایکسرسائز سے آ گیا، جو آپ لوگوں نے کی ایکسرسائز میں وہی آئے گا. یہ کوئی بھی آ سکتا ہے. وہ ایگزامینر جو ہے وہ چیپٹر کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی پیراگراف اٹھا کر آپ کو دے سکتے ہیں، اور آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے آپ لوگ اس کی تشریح کریں، جو اس کی تشریح کریں. ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اس پیراگراف کو، اس اقتباس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اس جس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو پیراگراف دی گئی ہے یہ کس سبق سے لی گئی ہے
یا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہے. تو ہم حوالہ متن میں جو ہماری پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے سیاق و سوال کی تو اس میں پہلے حوالہ متن ہے. حوالہ متن میں ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اقتباس کون سے سبق سے لی گئی ہے, ٹھیک ہے, لیا گیا ہے, اور اس کے مصنف کون ہے. تو پھر آپ لوگ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ مصنف کا نام اور سبق کا نام, ٹھیک ہے, 2 ہیڈنگز اس کی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے. اب سیاق و سباق میں آپ لوگوں نے یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ یہ جو پیراگراف آپ لوگوں کو دیا گیا ہے پیپر میں, اس کا ربط باقی جو سبق ہے اس سے آپ لوگوں نے بیان کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے واضح کرنا ہوتا ہے, اس کی وضاحت دینی ہوتی ہے آپ لوگوں نے کہ اس سے پہلے کی عبارت مصنف نے کیا فرمایا تھا, یا اس کا کنیکشن آپ لوگوں نے کس طرح وہ آپ لوگ اس کے ساتھ ظاہر کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا سیاق و سباق میں. اور تشریح میں جو عبارت آپ لوگوں کو دی گئی ہے پیپر میں, اس کی تشریح کرنی ہوگی آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں. جو اس میں مشکل الفاظ ہوں گے, جو مشکل جملے ہوں گے, جو مشکل عبارت ہوگی, آپ لوگوں نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوگا. اس کے بعد اس میں بھی 2 عبارات ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک عبارت کی تشریح کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکشن جیم کا جو دوسرا کوسچن ہے اور آپ کے پیپر کا سوال نمبر 4 جو ہے, اس میں نظم کے اشعار کی تشریح آپ سے پوچھی جاتی ہے. سوال ہے کہ نظم اور شاعر کا حوالہ دے کر درج ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کریں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ 2 اجزاء ہوتے ہیں اور ہر جز میں 2 اشعار ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ بھئی ایک جز کا ایک شعر لکھیں اور دوسرے جز کا بھی دوسرا شعر لکھیں. اگر آپ لوگوں نے ایک جز سٹارٹ کر لیا, اس کا پہلا شعر لکھ لیا, تو دوسرا بھی اسی جز کا لکھنا ہے آپ لوگوں نے, دوسرا شعر بھی آپ لوگوں نے اسی جز کا لکھنا ہوگا. یہ نہیں کرنا کہ بھئی آپ کو ایک جز کا ایک شعر آتا ہے اور دوسرا نہیں آتا, آپ لوگوں نے دوسرے کی جگہ دوسرے جز کا کوئی شعر لکھ لیا. یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے جو جز سٹارٹ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے جو جز شروع کی ہے, آپ نے اسی جز کے دونوں اشعار کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے ایک جز کا ایک شعر لکھ لیا اور دوسرے جز کا دوسرا شعر لکھ لیا, اس سے آپ لوگوں کو مارکس نہیں ملیں گے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جو جز آپ لوگوں نے شروع کیا ہے اسی کو آپ لوگ اٹیمپٹ کریں, ٹھیک ہے. اس میں 2 اجزاء ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے ایک جز کی تشریح کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. الف اور بے دونوں میں 2 اشعار ہوتے ہیں, تو 2 اشعار کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. پھر سوال نمبر 5 ہے کہ کسی ایک غزلیہ جز کی تشریح کرے اور شاعر کا حوالہ دے. اسی سیم نظم کے اشعار کی طرح یہاں بھی 2 اجزاء ہوتے ہیں اور ہر جز میں 2 اشعار ہوتے ہیں. تو یہاں بھی آپ لوگوں نے اگر ایک جز شروع کر دیا تو اسی کے دونوں اشعار لکھنے ہوں گے. یہ نہیں کرنا کہ جز 1 کا آپ لوگوں نے ایک شعر لکھ لیا اور جز بی کا آپ لوگوں نے دوسرا شعر لکھ لیا. اس سے بھی آپ لوگوں کے مارکس جو ہے وہ کٹیں گے اور ایگزامینر آپ کو نمبر نہیں دے گا. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو جو لاسٹ کوسچن ہے وہ سوال نمبر 6, اس میں ایک خط دیا ہوتا ہے اور ایک مکالمہ دیا ہوتا ہے یا کوئی درخواست دی ہوتی ہے. ان دونوں میں سے آپ لوگوں نے ایک کرنا ہوتا ہے, یا پھر آپ لوگوں نے خط لکھنا ہے یا پھر آپ لوگوں نے مکالمہ تحریر کرنا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا کہ آغاز, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ خط کا طریقہ کار کیا ہے. درست آغاز پر 2 نمبر, مثلا جناب عالی, جناب عالیہ, یعنی القابات کے 2 نمبر آپ لوگوں کو ملیں گے, ٹھیک ہے. القابات کے 2 نمبر ہیں. اس کے بعد نفسی مضمون, یعنی جو بات آپ لوگ اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں خط میں, یا جو بات آپ لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بھی 2 مارکس ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عین مطابق وجوہات کا درست بیان, رسمی زبان کا صحیح استعمال اور رسمی زبان سے مراد ادبی زبان کا آپ لوگوں نے صحیح استعمال کرنا ہے, لمبے فقرات سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اختتام جو ہے وہ آپ لوگوں نے درست اور رسمی استعمال کرنا ہے, یعنی جو والسلام, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے اور وہ ارسال کرنا ہوتا ہے پھر, ٹھیک ہے. اس کے بعد مکالمہ ہے. مکالمے کا آغاز عنوان مضمون سے, آپ لوگوں نے سب سے پہلے عنوان بتانا ہوتا ہے کہ موضوع کے مواد کے مطابق مواد اور کردار نگاری اور موضوع, یعنی جو کردار ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں نے مکالمہ لکھا ہے ان کا اس موضوع کے ساتھ کیا ربط ہے اور کیسا ربط ہے وہ آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اختتام میں بھی آپ لوگوں نے درست اور رسمی جملوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے جو آپ کے ادب کے مطابق ہو, ٹھیک ہے بوائز. جو تمام اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ چکی ہوگی مجھے امید ہے, تو آپ لوگوں نے اسی کے مطابق آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہوگی. اللہ حافظ.